پشاور تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک میں لاہور کے بعد آج پشاور میں گرفتاریاں دی جائیں گی۔ سیاسی قائدین کارکن گرفتار دینے کے لیے تیار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پشاور میں آج سے تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہزاروں کارکنان کی گرفتاریاں پیش کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آج صدر پی ٹی آئی پرویز خٹک، اسد کیسر شاہ فرمان، عاطف خان، اشتیاق ارمڑ سمیت دیگر رہنما گرفتاریاں دیں گے۔ پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک میں آج صوبہ خیبر پختونخوا میں گرفتاریاں دی جائیں گی۔ قیدیوں کو کن خانوں سے تبادلہ کیا جائے گا، وزیر جیل نے بتا دیا۔ خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپیل پر جیل بھرو تحریک گزشتہ روز شروع ہو گئی اور آج اس تحریک کے سلسلے میں صوبہ خیبر پختونخوا میں گرفتاریاں دی جائیں گی۔ جیل بھرو تحریک کے لیے جہاں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی تیاریاں مکمل ہیں، وہاں نگراں حکومت اور انتظامیہ نے بھی اپنے انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا نگراں حکومت کے وزیر جیل خانہ جات کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے قیدیوں کی جیل میں کن خانوں سے توازیع کی جائے گی۔ صوبائی وزیر کا کہنا ہے جیل بھرو تحریک کے قیدیوں کی جیل میں چائے اور روٹی کے ساتھ مرغ پلاؤ سے توازیع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ گرفتاری دینے والا ایک شخص ہو یا 1000 ہو، عدالت کا حکم آئے تو ہمارا بندوبست مکمل ہوگا۔ آڈیو لیکس کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو اجازت دے دی۔ گرین سگنل ملنے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو طلبی کا سمن جاری کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ آڈیو کی فورینسک تصدیق ہونے کے بعد پرویز الہی کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو تحریری سوال نامہ بھی دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ وفاقی تحقیقات ایجنسی ایف آئی اے نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی اجازت کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی آڈیو لیکس کیس کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے حکومت کے تمام وزراء مشیر معاون خصوصی تنخواہیں اور مراعات نہیں لیں گے۔ یہ بات انہوں نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے حکومتی اخراجات میں 200 ارب روپے کا بچت پروگرام بھی پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کے علاوہ تمام وزراء گیس، پانی اور بجلی کے بل بھی ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔ لگژری گاڑیاں واپسی لی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا تمام کابینہ اراکین سے لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں جنہیں نیلام کیا جائے گا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکیورٹی کی بھی صرف ایک گاڑی دی جائے گی۔ معاون عملے کو بیرون ملک ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عوام نے عمران خان کی منفی سیاست اور جیل بھرو تحریک کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آج تک دعویٰ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک فتنہ ہے جو ملک میں فساد پھیلا رہا ہے۔ 25 مئی کو بھی یہ اسلام آباد آ کر فساد کرنا چاہتے تھے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنان معصوم ہیں جنہیں عمران خان ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ رہنماؤں کی گرفتاری پر انہوں نے کہا کہ حضور جو آنا چاہتا ہے آ جائے، گاڑی حاضر ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز بدستور ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز کرونا وائرس کے نئے رپورٹ کیسز کی تعداد 36 رہی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ کرونا وائرس سے ہونے والی مجموعی اموات کی تعداد 30,641 ہے۔ این آئی ایچ کا کہنا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 36 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک میں کووڈ-19 کی مجموعی کیسز کی تعداد 15,76,795 ہو گئی۔ صدر مملکت نے فائنانس سپلیمنٹری بل 2023 کی منظوری دے دی، جس کے بعد منی بجٹ کے ذریعے 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس عائد ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق صدر مملکت عارف علوی نے فائنانس سپلیمنٹری بل 2023 کی منظوری دے دی۔ بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی گئی۔ صدر کی منظوری سے فائنانس سپلیمنٹری بل 2023 نافذ عمل ہو گیا۔ منی بجٹ کے ذریعے
सदर की मंजूरी से फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2003 नाफज अमल हो गया। मनी बजट के जरिए 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद होंगे। HBL पाकिस्तान सुपर लीग 8 के 12वें मैच में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची में मुकाबला होगा। खबर के मुताबिक दुनिया की मकबूल लीग HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के सनसनीखेज़ मुकाबले जारी हैं। आज कराची में मैदान सजेगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला होगा। सनसनीखेज़ लम्हात से भरपूर मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा।